تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کے خوبصورت لمحے اور حضور کی قربت اور سفر کی گھڑیاں اور چل بھی رہا تھا میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، تو موقع غنیمت جانا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی قربت میسر آئی ہے تو اس موقع سے میں فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے بتا دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سوال پر ان کی تحسین فرمایا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اس کا جو جواب ہے کہ جنت نصیب ہو اور مجھے جہنم سے نجات ملے، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یعنی جنت آسانی سے نہیں ملتی، جہنم سے بچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، بہت سارے گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے اور برائی سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اگر تو چاہے کہ جنت میں جائے اور جہنم سے نجات ملے تو تمہیں اللہ پر ایمان بھی لانا پڑے گا، اور ایسا ایمان جس میں شرک کی آمیزش تک نہ ہو، اسی کی عبادت تیری زندگی کا مقصود ہو، اور نماز بھی ادا کرنا ہوگی، زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اور تجھے حج بھی کرنا پڑے گا۔ جنت میں داخلے کے لیے یہ شرائط ہیں کہ تم یہ کام کرو گے۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہی نہ بتا دوں؟ ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ڈھال نہیں دیکھی ہوئی تو آج کے زمانے کے اندر تو سب لوگوں نے جو ہے وہ ڈھال دیکھ لی ہے، چونکہ اس وقت ترکی نے اس طرح سے اپنے کلچر کو اور اپنی تہذیب کو جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ اب 800-700 سالہ پرانی چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ورنہ ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے تو لوگ ان باتوں کو سمجھا نہیں کرتے تھے، چونکہ اس کا کوئی نمونہ اور شکل موجود نہیں تھی۔ جب دشمن تیر پھینکے تو تیر سے بچنے کے لیے وہ لوہے کا پتلا جو آگے کر دیا جاتا ہے، جو تیر کو اپنے اوپر روک لیتا ہے، اس کو عربی میں جنہ اور اردو میں ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، تو گویا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ روزہ کام دے۔ والصدقہ تو تطفئ الخطیہ، تو یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، جس طرح کہ آگ کو پانی بجھا ڈالتا ہے، تو اس طرح جب صدقہ دیا جاتا ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایسے مٹتے ہیں کہ لگتا ہے یہاں گناہ تھے ہی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا رات کے پیٹ میں نماز ادا کرنا، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رات کو جاگتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، حتی بلغ یعملون، یہ آیت پڑھتے ہوئے آخر تک حضور نے تلاوت فرمائی۔ تو فرمایا جس طرح صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح پچھلے پہر کی نماز، تہجد کے سجدے بھی اللہ جل شانہ کے غصے کو ختم کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کو مٹا ڈالتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام امور کی جڑ نہ بتا دوں کیا ہے؟ جتنے بھی معاملے ہیں اس کی جڑ ہی نہ بتا دوں؟ میں نے جھولی پھیلا کے کہا حضور کیوں نہیں، خیرات ڈالی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام، سارے امور کی جڑ اور بنیاد، سر اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے تو عمل قابل قبول ہے، اور اگر اسلام ہی نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہیں، جتنا مرضی پانی ڈالیں، جتنی مرضی کھاد ڈالیں، تو اگر جڑ ہی نیچے سے کٹی ہوئی ہے تو درخت ہو پائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو کہا جڑ اسلام ہے، اس لیے عقیدے کی صحت عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے، تو تمام امور کی جڑ اور بنیاد اور سرا اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ اور صحابہ نماز کے جس طرح پابند رخوگر تھے، تو وہ تاریخ کی روایات آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک صحابی بھی بے نماز نہیں ملے گا۔ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادُ، اور کوہان کی بلندی، چوٹی اسلام کی، وہ جہاد ہے۔ جہاد سے اسلام کو سربلند کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا چھٹا رکن ہے جہاد،
اور ہمیں جہاد کی ترغیب بھی دی گئی اور قیامت تک یہ جہاد جاری بھی رہے گا اور کبھی بھی ختم ہونے کا نہیں ہے۔ ہاں اس کے اصول و ضوابط ہمیں دیے گئے، جہاد کے نام سے فساد فی الارض نہ کیا جائے، لیکن جہاد کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ یہ اسلام کی چوٹی ہے، ذروۃ و سنام کہا گیا، یہ کوہان کی بلندی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملات کی جڑ ہی نہ بتا دوں، خلاصہ ہی نہ بیان کر دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ فاخذ بلسانہ، حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا، فقال، اور فرمایا کف علیک ھذا، کہا اس کو روک لے، اس کو کنٹرول کر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی عمل پر تو پکڑ ہوگی، لیکن جو ہم زبان سے بات نکال دیتے ہیں تو کیا اس بات پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ منہوں کے بل یا ٹھوڑیوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ ان کے بولے ہوئے بولوں کی وجہ سے ہوگا، ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو تو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ تو گویا زبان کی حفاظت سے لے کر کے اللہ کے حضور سجدے تک اور اللہ کی عبادت تک، یہ ہے وہ نصاب جو جنت میں جانے کا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 گانا باجماعت نماز کی توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق حج کی نصیب کرے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیقات سے مالا مال کرے، اللہ اپنی راہ میں جد و جہد اور جہاد کی توفیق سے مالا مال کرے، اور اللہ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر رہیں۔